बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल रात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में खिताब किया जनरल असेंबली को, और उसका इंतज़ार था। पाकिस्तान के लोग सुनना चाह रहे थे। कुछ डिले हुई। बहरसूरत एक वर्चुअल खिताब किया गया पाकिस्तान से बैठ के। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक जुर्रतमंदाना और इंतहाई साफ़गोई पे मबनी ज़बरदस्त किस्म का ये खिताब था। जो बातें कही गई वो प्राइम मिनिस्टर पहले भी उसके बारे में जिक्र करते रहे हैं, लेकिन बाज़ मामलात में नए हालात रूनुमा हो चुके हैं, जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह या कश्मीर के मामले में। तो अपना मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पे वहाँ पे देना बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के और बग़ैर किसी लगी लिपटी के, क्योंकि खुल के बात करना ही मैं समझता हूँ एक मौसर तरीका है जिसके ज़रिए आप अपना मौक़िफ़ अक़वाम आलम तक पहुँचा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, और मैं पहले ही इसके बारे में जानता भी हूँ और आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस चीज़ को सराह रही है। प्राइम मिनिस्टर ने जो एक टारगेट फिक्स किया कि पाकिस्तान 10 बिलियन ट्रीज़ प्लांट करेगा, उसको सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है। उसमें मगरबी दुनिया ने बाज़ जगहों पे तो उसको मिसाल बना के पेश किया है। क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान जिसका कसूर कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री नहीं है जिससे कि ऐसी गैसेस बाहर निकलती हों जो कि मौसम में तब्दीली का बायस बनती हों, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आज दुनिया के उन पहले 10 मुल्कों में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा यानी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनसे बचने के लिए मनसूबाबंदी करे, और ये मेरा ख्याल है मनसूबाबंदी दुनिया सराह भी रही है, लेकिन अगर ना भी सराहे तो हमारे अपने मुफाद में है कि हम ये 10 बिलियन ट्रीज़ पाकिस्तान में प्लांट करें। फिर जो शिकवा प्राइम मिनिस्टर को हमेशा रहा, और मैं समझता हूँ कि बड़ा जायज़ शिकवा है, कि गरीब मुल्कों में से करप्ट लोग अपना पैसा चोरी करके इन अमीर मुल्कों में सेफ हेवन्स में ले जाते हैं, और गरीब मुल्कों का पैसा जब उधर चला गया तो अमीर मुल्क उसके ऊपर अय्याशी करते हैं, और जो करप्ट लोग हैं वो भी वहाँ पे पलते हैं। हमें तो FATF का रास्ता दिखा दिया जाता है, और वहाँ पे आपकी पूछगिछ होती है कि पैसा बाहर क्यों गया, निकला कैसे निकला, इसके ऊपर चेक सिस्टम होने चाहिए। लेकिन ये इतना बुरा निज़ाम है इस दुनिया का कि वो पैसा जिन मुल्कों में जाता है उनसे नहीं कहा जाता कि आप वापस करें ये पैसा। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को लगातार परसू कर रहे हैं, लगातार उनका एम्फेसिस इस पे है कि अमीर मुल्कों का भी हिसाब होना चाहिए, उन सेफ हेवन्स का हिसाब होना चाहिए जहाँ चोरी का पैसा जाता है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उनसे पैसा वापस लेना चाहिए। और ये आज नहीं तो कल सुना जाएगा। मेरा ख्याल है कि गरीब ममालिक जो हैं वो इस पे पहले से कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, और मज़ीद प्रेशर उनकी तरफ से आएगा, और अमीर ममालिक के लिए मुश्किल होगा, उनको जवाबदेही करना होगी। इस्लाम फोबिया की भी बात की कि इस्लाम के बारे में बिलावजह उसको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ख़ास तौर पे इस्लाम फोबिया की एक ज़बरदस्त मिसाल दी। वो है भारत के अंदर। भारत में जो मुसलमानों का हाल है, अभी आप देखिए कि आसाम से 800 फैमिलीज़ को निकालने का जो किस्सा किया गया मुसलमान फैमिलीज़ को, उसमें लोगों को कत्ल भी किया गया, गोलियां मार के मारा गया। ये जो जुल्म है मुसलमानों के साथ वहाँ हो रहा है, ये एक मक्कार दुश्मन जो है, मक्कार मुल्क, वो दूसरी जगहों पे मुसलमानों के साथ दोस्ती मोहब्बत जताता है, सऊदी अरब हो, अफ़गानिस्तान हो, अपने मफादात के लिए, लेकिन वही मुसलमान जो अपने मुल्क में मौजूद हैं उनके साथ जो जुल्म व बर्बरियत करता है। और फिर इसी में प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र किया, जहाँ सईद अली गिलानी की तदफीन के मौका के ऊपर इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, लाकानूनियत की गई, और तमाम दुनिया की अच्छी इक़दार जो हैं उनको पामाल किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने अपील भी की
کہ یونائٹڈ نیشن اس بات کے اوپر اس بات پہ اصرار کرے کہ ان کی فیملی، سید علی گیلانی کی فیملی کو اجازت ہو کہ وہ ان کی تدفین اپنی مرضی کے مطابق کر سکے۔ ان سب چیزوں میں سب سے اہم بات جو کہ پرائم منسٹر نے کی وہ تھی افغانستان کے بارے میں۔ اب افغانستان سے نکل جانے کے بعد امریکہ یا مغربی دنیا اب وہاں پہ ان کے وہ مفادات نہیں، لہذا وہ توجہ نہیں دے رہے۔ جو حالات وہاں پہ ہیں وہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے، ریت ہے ان کی میرا خیال ہے ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب وہ کہیں جاتے ہیں تباہی پھیلانے کے لیے تو اس وقت تو ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، ڈو مور بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جب خود بھاگنا ہوتا ہے، وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، تو پھر یہ کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے۔ آج دیکھیے کہ افغانستان سے بھی اسی طرح نکل کے بھاگے ہیں جیسے پہلے گئے تھے سوویت یونین کے خلاف جنگ کے معاملے میں، اور جب اب نکل گئے ہیں وہاں سے تو اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں۔ پرائم منسٹر نے بڑا واضح طور پہ بتایا کہ طالبان جو کچھ بھی انہوں نے وعدے کیے، 3 وعدے خاص طور پر انہوں نے یاد کروائے کہ انہوں نے انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر عمل کرنے کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گرد دوبارہ استعمال نہیں کر سکیں گے کسی کے خلاف۔ یہ بڑی انکریجنگ چیز ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ وعدے وہ پورے کریں گے، لیکن وہاں جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آج وہاں پہ ان کی کوئی 20-30% آبادی افیکٹڈ ہے تو سال کے اندر 90% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی جائے گی، لوگوں کے حالات بہت خراب ہوں گے، پھر وہ نارکوٹکس بھی پلانٹ کریں گے، بیچیں گے، پھر وہ گن رننگز بھی کریں گے، پھر دہشت گردی بھی کریں گے تاکہ وہ اپنا سلسلہ روزگار چلا سکیں۔ یہ دنیا کو ایک اچھی وارننگ دی گئی ہے، اور امریکہ کو خاص طور پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے جو شکوہ کیا وہ یہ، اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ضروری تھا، بڑا واقعی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ سارا کچھ دنیا دیکھتے ہوئے کہ افغانستان میں 20 سال کیا ہوتا رہا اور اب امریکہ کیسے نکلا، اس کے باوجود امریکہ کے بعض سیاستدان، بعض ان کے کانگریس مین، اور اسی طرح اور مغربی ممالک کے چند ایک لوگ، جن میں کہ ایک کرسٹین فیئر جو کہ ہمیشہ سے پاکستان دشمنی، پاکستان کے خلاف بات کرنی، اس عورت نے کبھی سوچ سمجھ کے بات نہیں کی، کیونکہ اندر ایک جب بغض ہے، جب آپ کے اندر ایک دشمنی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہنا ہی کہنا ہے جو جی چاہے ہو، تو آپ احمقانہ طریقے سے اس کے اوپر بحث کر کے تو وہ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوا۔ اس نے بھی اگر اسکالر ہے تو اس کو تجزیہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرصورت پرائم منسٹر نے اس طرف توجہ دلائی کہ وہاں پہ جو امریکہ کو شکست ہوئی یا اس طرح اس کو جانا پڑا، نکلنے کا فیصلہ تو امریکہ کا اپنا تھا، 20 سال بیٹھے رہے۔ پاکستان تو 2006-7 سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ آپ مذاکرات کریں، یہ مسئلہ سیاسی بات چیت کے ذریعے حل ہوگا، لڑ کے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہمیں افغانستان کی تاریخ کا پتہ ہے، وہ لوگ جان نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں تو افغان جان نہیں چھوڑتے، وہ لڑیں گے، اور اس چیز کو اس طرف توجہ نہیں دی، اور بعد میں جب امریکہ خود تھک گیا تو پھر بھاگنے کی نوبت آئی، پھر نکلے وہاں سے، پھر جو وعدہ بھی کیا وہ بھی تقریباً یک طرفہ تھا، طالبان نے اپنی باتیں منوائیں اور امریکہ نکل گیا وہاں سے۔ تو پاکستان کو کس لیے اس پہ الزام دیا جا رہا ہے؟ عمران خان نے، ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا زبردست سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ جو 20 سال وہاں ٹرین کرتے رہے افغان آرمی کو، 3 لاکھ آرمی آپ نے تیار کی، اس کو بہترین قسم کے ہتھیار دیے، ٹینک دیے، APCs دی، سب کچھ ان کے پاس تھا، تو وہ 2-3 ہفتوں کے اندر ڈھیر کیسے ہو گئیں؟ اس کا تجزیہ کریں۔ کیا پاکستان نے ان کو جا کے کہا تھا کہ آپ ڈھیر ہو جائیں؟ اگر ہم ذمہ دار ہوتے تو لازماً ہمیں وہ آرمی بتاتی کہ جناب ہم نے پاکستان کے ساتھ نبھایا، اس وجہ سے ہم نے ہتھیار پھینک دی۔ تو یہ ایک اپنی شکست کے اوپر کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ گھٹیا حرکتیں جیسے کرسچن فیئر بھی کر رہی ہے، یہ گھٹیا حرکتیں جو ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتی۔ آپ پڑھے لکھے اچھے کھاتے پیتے ممالک کے نمائندے ہیں،
اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک سویلائزڈ اور ترقی یافتہ سوسائٹی ہیں، تو پھر اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنے سے آپ کا کو تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی بات کی کہ طالبان کے بارے میں یا افغانستان کے معاملے میں آگے راستہ کیا اختیار کیا جائے۔ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ طالبان کو تنہا اس طرح نہ چھوڑیں، ان کو انگیج کر کے رکھیں، انگیج کریں تاکہ جو مطالبات یا جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے لائحہ ہونا چاہیے، وہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان کو قائل کیا جائے، ان کو اس طرف لایا جائے۔ لیکن اسی اثنا میں جب آپ ان کو انگیج کریں گے تو یہ ہماری خواہش ہوگی کہ ان کو غربت سے بچایا جائے، جو وہاں پہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اس سے ان کو بچایا جائے، اور اس بچانے کے ساتھ ساتھ ان سے وہ مطالبات بھی منوائے جائیں یا ان کو اس میں مدد کی جائے تاکہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ پورے کر سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ اس میں چیز یہ ہے کہ جس وجہ سے امریکہ یہاں آیا تھا وہ تھا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ تھی، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے۔ اس سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سیکرٹری بلنکن سے مل چکے ہیں، اور ان سیکرٹری بلنکن نے چائنیز وزیر خارجہ، رشین وزیر خارجہ سے بھی بات چیت کی، ان سے بھی ملے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس کے بعد یہ بیان دیا کہ سارے کی پلیئرز یعنی پاکستان، رشیا، چائنا، یہ سارے جو سارے کی پلیئرز ہیں افغانستان میں، وہ امریکہ سے اتفاق کرتے ہیں، اتفاق رائے اس بات پہ کہ افغانستان کو فوری طور پہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سٹیج کے اوپر ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اقوام عالم کی توقعات پہ پورا اتریں، اور پھر اس وقت ان کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر میں پورے تقریر کا، پوری چیز کا جائزہ لوں تو یہ ہماری تاریخ کی ایک بہت اچھی بہترین تقریر تھی، جس نے پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے پیش کیا، اور اس میں جو صفائیاں بعد میں بھارت پیش کرتا رہا، میرا خیال ہے آج بھارت کا چہرہ بڑی حد تک بے نقاب ہو چکا ہے اس تقریر کی وجہ سے۔ اسی طرح وہ لوگ جو پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے افغانستان میں شکست کی وجہ سے، آج وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی منہ بند، ان کو بھی تالے لگ گئے، اس میں بے شک جو بائیڈن ہو، جان کیری ہو، یا کوئی بھی اور بھارتی میڈیا کا آدمی ہو، یا ایون کرسٹین فیئر ہو، یہ سب ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی تقریر اور اچھی اچیومنٹ ہے، اس میں ہمیں سب کو اس تقریر نے اطمینان بخشا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔